عبدالرافع حنفی کا آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام جو کہ ہے مسٹر حامد سعید کے ساتھ. آج کا ہمارا موضوع ہے ڈریسنگ ایٹیکیٹس فار ٹرینرز. بہت سارے سوالات کرنے، بہت کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور آج ہم ان تمام پہلوؤں پہ غور کریں گے جو کہ ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ ہیں. پبلک سپیکرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، کہ ان کو ڈریس اپ کیسا کرنا چاہیے، کس طریقے سے، کس کلر کے ساتھ، اور بہت ساری ہمارے سوالات ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ود مسٹر حامد سعید. جی السلام. حامد صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ آڈینس. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹڈ ٹو بی ہیئر. حامد صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ ایک امیج کنسلٹنٹ ہیں، ایک ٹرینر ہیں، اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے ڈریس اپ ہونا چاہیے. تو پہلے تو سب سے پہلے اپنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں، ہسٹری بتائیں کہ آپ نے یہ کہاں سے شروع کیا اور کہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی. یہ سفر کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی ایکچولی سفر تو بڑا لمبا رہا اور اٹس بین لاٹ آف ایئرس. میں یوزلی جب کسی ڈیزائنر سے، امیج کنسلٹنٹ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، تو بے شمار لوگ ہیں کہتے کہ بچپن سے جب میں چھوٹا تھا، چھوٹی تھی، تو میرے ذہن میں تھا کہ میں فیشن ڈیزائنر بنوں گا یا میں فیشن فیلڈ میں جاؤں گا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ہیو نو انکلینیشن، اور میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس وقت. اور کیسے اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا اور میں وہاں کہاں کیسے پہنچا. ایکچولی یہ آپ کے لیے بڑی ایک نیوز ہو رہی ہے آڈینس کے لیے کہ ایکچولی بیسیکلی جو میں ہوں، میں انجینئر ہوں، یو ٹی کا پڑھا ہوا گریجویٹ انجینئر. اور یہ ساری ٹرانسفارمیشن ہوئی انجینئرنگ سے فیشن میں اور امیج کنسلٹیشن میں. تو صرف مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ڈریسنگ کا کہاں سے مجھے شوق یا کہاں سے مجھے انٹرسٹ کریٹ ہوا. تو جب میرا انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا تو میں نے سوچا کہ جب فرسٹ ٹائم میں جاؤں گا تو پہنوں گا کیا. عام طور پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جو بھی لائک بڑا کیجول سا جینس پہن لیتے ہیں، ٹی شرٹ پہن ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں یار، میں نے کچھ جو ہے نا وہ ایسی چیز پہن کے جانی ہے کہ آئی وانٹ ٹو لک گڈ. تو اس میں پھر میں نے جب سوچا تو میں نے کہا یار سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو اس وقت یو اے ٹی کا جو بلیزر تھا، نیوی بلیزر ہوتا تھا، بڑا خوبصورت اس کا ایمبلم. تو میں نے سوچا، میں نے کہا کیوں نہ بلیزر جو ہے وہ پہنا جائے. اب موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یوز بلیزر خرید لیتے تھے، بیکاز دیر از ناٹ اے لاٹ آف منی ٹو گو اراؤنڈ. تو میرے پاس کچھ اسکالرشپ کے پیسے تھے تو میں نے کہا چلیے اس کو انویسٹ کرتے ہیں. تو میں نے اپنا بلیزر جو تھا وہ بنوایا. کیوں بنوایا؟ اس لیے کہ آئی یوزڈ ٹو بی لائک 6'3", بڑا ٹال اینڈ اسکنی قسم کا میری باڈی اسٹرکچر تھی. تو میں نے کہا اگر میں کھلا سا ایک بڑا لوز سا بلیزر پہنوں گا تو اس میں تو میرا امپیکٹ نہیں ہو سکتا. تو وہ میں نے سلوایا اپنی سائز کے مطابق. پھر اس کے اوپر جو پیچ لگتا ہے، جو یونیورسٹی کا پیچ ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں، آپ امبرائڈر بھی کروا سکتے ہیں. تو امبرائڈری ذرا مہنگی ہے، میں نے کہا نہیں امبرائڈر ہونا چاہیے کیونکہ اٹ وڈ لک ریئلی گڈ. تو امبرائڈر کروایا. تو میں نے سوچا، میں نے کہا اچھا شرٹ کون سی پہنوں. تو شرٹ پہ بھی آ کے پھر میں نے اس کو سوچا کہ نہیں اس کو سلوانا چاہیے. تو میں نے وائٹ شرٹ جو تھا، آئی تھاٹ کہ ول گو ویری نائس ود دیٹ، وائٹ شرٹ سلوائی. پھر ساتھ میں پینٹ تھا، پینٹ بھی سلوائی. تو جب وہ ڈے آیا جس دن فرسٹ ٹائم یونیورسٹی میں جانا تھا، تو میں نے کہا واٹ دا ہیک، ٹائی بھی لگا دو آج. تو ٹائی بھی لگا لی. تو مجھے اب پتا تھا کہ جب میں جاؤں گا کلاس میں فرسٹ ٹائم تو جتنے بھی وہ کلاس میٹس ہوں گے وہ سارا مذاق اڑائیں گے کہ بھائی اوکیزن کیا ہے، اتنے بن ٹھن کے کیوں آئے. تو میں نے عبدالرافع بھائی سوچا تھا کہ میں جو ہے وہ ایک انہیں بات کہوں گا کیوں میں ایسے ڈریس اپ ہوں. تو وہ بات سنا دیتا ہوں میں آپ کو. میں نے انہیں کیا کہا، سوچ کے گیا. تو وہی ہوا، کلاس فنش ہوئی تو ایوری بڈی گینگڈ اپ آن می کہ آپ بڑے بن ٹھن کے آئے ہو، بھائی جانا کہاں ہے. تو میں نے وہ انگلش میں ایک ٹکڑا کہا، میں نے کہا I'm dressed this way because I want to feel good about myself. واو، ونڈرفل. So that's what I think is the essence of dressing. آج میں اتنے سالوں کے بعد بھی سوچتا ہوں کہ ڈریسنگ جو ہے وہ کیا ہے، ڈریسنگ کی ایسنس کیا ہے.
تو it's all about you, how you feel in it. It's not about to impress anybody, it's not about to show off anybody, it's not about to show somebody that آپ کو کتنا پیسہ ہے, آپ کتنے رچ ہیں, whatever the case may be, یا آپ نے وینٹی پرپز کی وجہ سے آپ نے ڈریسنگ کی ہے کہ آپ خوبصورت لگنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس سے کوئی اچیو نہیں کرنا چاہتے اپنی جاب کے ساتھ. تو وہ میرا سب سے پہلا وڈ سے کہ ڈریسنگ کے ساتھ میرا ایک ایکسپیرینس رہا. اس کے بعد میں وہاں سے جب یونیورسٹی سے نکلا تو پھر میں نے سوچا کہ اب کرنا کیا ہے لائف. یعنی یوزلی لوگ تو پہلے ہی تمہیں پتا ہوتا ہے انہیں کیا کرنا ہے, کیونکہ انجینئرنگ میں اتنا میرا وہ انٹرسٹ نہیں تھا. آئی بیکیم این انجینئر بیکاز مائی ڈیڈ سیڈ کہ آئی شوڈ بیکم این انجینئر. ہم اچھے بچوں کی طرح کیا کرتے ہیں, جو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. بٹ یو نو آئی گیو دا کریڈٹ فار اٹ. انہوں نے پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو, تو لازمی بات ہے میرے پاس تو اتنا تھا نہیں کوئی پیشن. کہتے جب پیشن نہیں ہوتا تو پیشن کو آپ فائنڈ کرتے ہیں, آپ ڈھونڈتے ہیں. تو پیشن ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں امریکہ چلا گیا سول سرچنگ کرتا. وہاں جا کے پھر میں نے اپنا کہا کہ اچھا کچھ ایجوکیشن لے لیتے ہیں. میں نے ایم بی اے کیا. اچھا سر, انجینئرنگ میں جو میں نے سیکھا 2-3 چیزیں میں نے سیکھی جو میں آج بھی اپنے فیلڈ میں اپلائی کرتا ہوں. پہلی چیز میں نے سیکھی لاجک, کیونکہ انجینئرنگ میں تو کود کے لاجک پڑھ دیتے ہیں, آپ انالیٹیکل بن جاتے ہیں, آپ ریشنل بن جاتے ہیں. تو وہ لاجک میں آپ امیج کانسلٹیشن میں کیسے اپلائی کرتا ہوں. تو اگر اس میں کہوں گا کہ آپ کو یہ کلر پہننے چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کیا ہے, تو آپ کو کیا اچھا لگتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج کل فیشن کیا چل رہا ہے, ان کیا ہے, آؤٹ کیا ہے. تو وہ لاجک ابھی تک میں اپنے فیلڈ میں اپلائی کر رہا ہوں. دوسری بات میں نے انجینئرنگ سے یہ سیکھی کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. لائف از آل اباؤٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس. آپ کچھ پڑھتے ہیں, کچھ آپ observe کرتے ہیں, کچھ آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کنیکٹ کرتے ہیں ورلڈ اراؤنڈ یو اور لوگ آپ کے ارد گرد کیا ہیں, کانٹیکسٹ کیا ہے ہر چیز کا. تو جب ڈریسنگ ہے آپ کو اس میں کانٹیکسٹ ہے نا. پھر یہ سر ڈریس اپ ہو کے آپ گھر میں تو نہیں رہتے نا, آپ تو باہر نکلتے ہیں, تو کانٹیکسٹ ہے. تو وہ کانٹیکسٹ کیا ہے, ہاؤ ڈو کنیکٹ دا ڈاٹس. اور آپ کا جو وارڈروب ہے, ہاؤ از کنیکٹنگ دا ڈاٹس with who you are and who you're representing, who your target audience is. تو وہ میں آج تک اپلائی کرتا ہوں اس میں. اور تیسری اور لاسٹ بات یہ ہے کہ how to solve a big complex problem. انجینئرنگ میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ بگ پرابلم کو اسمال پرابلم میں کنورٹ کریں, اسمال پرابلم پہ آپ ورک کریں. when you solve the small problems, eventually the big problem gets solved. اچھا, وارڈروب جو ہے یہ بھی ایک بگ پرابلم ہے کہ آپ نے میٹنگ میں کیا پہننا ہے, آپ نے سوشلی کیا پہننا ہے, آپ نے کسی ایونٹ پہ کیا پہننا ہے, آپ نے شادی پہ کیا پہننا ہے. دے آر ڈفرنٹ اوکیزن. مطلب ہر محفل کے الگ الگ آداب ہیں. تو اب اگر یہ سو اٹ بیکمس ویری کمپلیکس. تو اس میں جو ہے ہم بریک ڈاؤن کریں گے کہ آپ کے کلرس کون سے ہونے چاہیے, آپ کی اسٹائلنگ کیسی ہونی چاہیے, آپ کی پرسنالٹی پر کپڑے کیسے سوٹ کرنے چاہیے, آپ کی پوزیشن, پروفیشن, وہ سارے جتنے پرامیٹرز ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. اس لیے یہ بڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے اس کو بریک ڈاؤن کریں گے. سو اینی وے, ایم بی اے سے میں نے کیا سیکھا سر. ایم بی اے سے میں نے یہ سیکھا کہ ہاؤ دا بزنس ورلڈ آپریٹس. یعنی کہ اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک انجینئر کا کیا رول ہے, ایک ڈاکٹر کا کیا رول ہے, ایک سی لیول کا جو ایگزیکٹو ہے اس کا کیا رول ہے, ایک بینکر میں اور ایک انویسٹمنٹ بینکر میں کیا فرق ہے, یعنی ان کے ٹارگیٹ آڈینس کون سے ہیں, کون ہے, تو میں کیسے ان کو ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہ پہننا چاہیے, یہ نہیں پہننا چاہیے. تو ایم بی اے سے دیٹس واٹ آئی لرن. اس کے بعد یہ تیسرا ایلیمنٹ جس میں کہتا ہوں کہ ایور لیتھل کمبینیشن, وہ ہے کہ آئی ٹوک اے پراپر ایجوکیشن. آئی وینٹ فار دیٹ. FIT فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جو کہ 3rd 5th بگیسٹ یونیورسٹی ہے دنیا میں فیشن کی, وہاں سے میں نے فیشن ڈیزائن کی, امیج کانسلٹیشن کی تعلیم حاصل کی. تو اس وقت میں کہوں گا کہ میرے پاس ایک لیتھل کمبینیشن ہے انجینئرنگ کی لاجک, ایم بی اے کا ہاؤ دا بزنس ورلڈ آپریٹس, اور FIT کا نو ہاؤ نیٹی گریٹی کہ فیشن اور امیج کانسلٹیشن آؤٹ ورڈس. اور یہ سفر جو تھا یہ ٹوک لائک مینی ایئرس. And finally when I got there, I realized this is where I wanna spend the rest of my life. اس کے بارے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں, لائیولیہوڈ تو آپ کو جہاں بھی جو بھی کریں گے آپ کو ملے گی, ضرور ملے گی. اللہ نے وعدہ کیا اور اس کو ملے گا آپ کو. لیکن آپ کا پیشن کہاں پہ ہے, کہاں پہ آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں فار مین کے لیے اسپیشلی
دے ہیو نو آئیڈیا کلرس کون سے پہننے چاہیے, اسٹائل کون سا ہونا چاہیے, فیشن لک کیا ہے, اور اگر آپ پاور لک کیا ہے, کیجول لک کیسے ہونی چاہیے. تو اس پہ سارا میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر لائک 20 some years spent, and ماشاء اللہ I must have dressed more than 50,000 men and women in my lifetime. تو میں کافی جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ونڈرفل. حامد صاحب, اب کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں. حامد صاحب یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ آپ پہلے پاکستان میں پیدا ہوئے, پھر پاکستان سے آپ نے تعلیم حاصل کی, پھر آپ یو ایس گئے, وہاں پہ اور مزید تعلیم حاصل کی, پھر آپ نے اس ڈریسنگ, فیشن اور اس دنیا میں قدم رکھا, اور وہاں پہ بھی آپ نے تقریباً 20 سال سے زیادہ کام کیا. حامد صاحب, سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, آسٹریلیا جائیں, اور آپ واپس آ گئے وہاں سے, اس کے پیچھے کوئی لاجک آپ دے سکتے ہیں؟ بالکل, obviously you know ایک پرائیویٹ پرسنل اسٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ what motivates me to come here. دیکھیں 20 سال کا جو سفر تھا اس میں نے گورنر آف نیو یارک کو ایڈریس کیا, میں نے پرومیننٹ لوگوں کو ایڈریس کیا, جو آپ کے فارچون 500 کمپنی کے ایگزیکٹیوس ہیں, you know I would have the opportunity to you know consult with them and all that. تو جب یہ اتنا سفر گزر چکا تو اس کے بعد ایک دن ایسے میں بیٹھا ہوا اپنے لیونگ روم میں, نیو یارک کی بات کر رہا ہوں, میں نے سوچا حامد you have done a lot for yourself, your family, your business, لیکن تم نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ یہ ایک تھاٹ آیا مجھے, اور یقین کریں میں بریگ نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے ہی یہ خیال آیا, بے شمار پاکستانی ہیں جو بہت زیادہ عرصہ وہاں رہتے ہیں, کو خیال آتا ہے, ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بھی خیال آیا یہ, ٹھیک ہے, اور وہ ہالینڈ چھوڑ کے he could have made billions of dollars, but he came to Pakistan, and thank God that he did. اور اللہ کی مدد سے, ان کی جو ہے مدد سے, ان کی ٹیم کی مدد سے اس وقت ہم لوگ فیل وی آر ویری سیف, اور کریڈٹ گوز ٹو ہم, وی سیلوٹ ہم. اسی طرح شوکت خانم بھی بنا پاکستان میں. تو میں نے سوچا یار میں نے ساری عمر جو ہے یہ یہاں پہ رہ کے میں نے سروس جو دی ہے پاکستان کے لیے, میں نے کیا, جہاں کی میں مٹی ہوں, جہاں میں پیدا ہوا, جس نے مجھے آئیڈینٹیفیکیشن دی, جہاں میں پلا بڑھا, جہاں میرے ماں باپ تھے, ماں باپ ہیں, جہاں میری فیملی ہے. تو یقین کریں مجھے اس وقت جو ہے نا بڑی ریئلسٹک پکچر سامنے آئی, یار آئی ہیو ڈن نتھنگ, آئی ہیو ڈن نتھنگ, یعنی میں نے صرف پاکستان سے لیا ہے, دیا کچھ. تو جب مجھے یہ خیال آیا تو آئی اسٹارٹڈ فیلنگ ڈپریسڈ کہ یار واقعی میں نے کچھ نہیں کیا. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے پاکستان کا رخ کرنا چاہیے, وہاں جانا چاہیے, اور وہاں جا کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اب میں کہاں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں؟ لازمی بات ہے میں نہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب تھا, نہ میں عمران خان تھا, نہ میں کوئی اور انڈسٹریلسٹ تھا, نہ میں یہاں ٹیکنالوجی لا سکتا تھا, نہ میں یہاں کوئی انڈسٹری کھول سکتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ میرا اسکل سیٹ ہے وہ ہے گرومنگ اور ڈریسنگ, تو اس کے اوپر میں نے اتنے سال جو ہیں وہ گزارے ہیں. تو میں پاکستان میں جا کے پرٹیکولرلی جو ہمارا یوتھ آ رہا ہے, لیکن میں ایفلون کو ڈریس کرنے نہیں آیا, although I don't have a chip on my shoulder. اگر وہ آتے ہیں, میرے پاس ہیں کافی فرینڈس جو ایفلوئنٹ سیگمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں, شو بزنس سے بلانگ کرتے ہیں, تو I treat them with open arms and all that. I deal with them and I respect them and I welcome them. لیکن میری موٹیویشن ان کے لیے نہیں, موٹیویشن جو میری پاکستان آنے کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے ریموٹ ایریا سے یوتھ آ رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا آپ شاید آپ کو پتہ ہو اس بات کا, اسٹیٹس کو بھی دیکھیں تو تمام آپ کی جتنی ٹاپ یونیورسٹیز کالجز میں ہیں اس میں 50% سے زیادہ یوتھ ہمارا ریموٹ ایریا سے آ رہا ہے. اچھا, اب ان کی پرابلمس کیا ہیں؟ دے آر ویری برائٹ, دے آر ویری انٹیلیجنٹ, دے آر اپ ٹو مارک, گریٹ پوٹینشیل, لیکن اگر کمی ہے تو گرومنگ میں کمی ہے, کیونکہ بیچاروں گرومنگ ہو نہیں سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کے پاکستان آئی وانٹڈ ٹو ورک ود دیم تاکہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کیا جائے. دیکھیں اگر کوئی بندہ ایچ سی سے پڑھا ہوا ہے یا کسی اور اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, یا اس کو فارن ایکسپوجر ہے, یا ایفلوئنٹ سیگمنٹ سے بلانگ کرتا ہے, اس کو گھر سے وہ ٹریننگ ہو گئی ہے, تو دے ہیو اپر ہینڈ گرومنگ. تو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کیسے کرنا ہے, جو اتنا ہمارا 50% 60% یوتھ ہے اس کو ہم نے کیسے پروڈکٹیو کرنا ہے, ان کی لائف میں ہم نے کیسے ویلیو ایڈ کرنی ہے. تو یہ میرا موٹیویشن تھی, اور یہ موٹیویشن میں پاکستان لے کے آیا ہوں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو دس, سنس دین I have never looked back, or it's a very self-gratifying and very
rewarding experience that I'm having. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی کشتیاں جلا کر آئے ہیں؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. ایکچولی اس وقت تو نہیں سوچا تھا کہ کشتیاں جلا دی ہیں, کیونکہ کوئی ریزن نہیں تھی کشتیاں جلا کے جانے کی. لیکن یہ ہے کہ the more love that I found here, the more I found that there is a reason for me to stay here. So I have decided to spend more time in Pakistan than in the United States. ونڈرفل. حامد صاحب بہت اچھی انٹریکشن چل رہی ہے, بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا, اور ہماری آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے. یہ بتائیے حامد صاحب کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈریسنگ ایٹیکیٹس فار ٹرینرس. اچھا, آپ کیونکہ خود ایک ٹرینر ہیں, پبلک اسپیکر ہیں, آپ بھی فورمز پہ جا کے کھڑے ہو کے روسٹرم پہ اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں. تو حامد صاحب آج ذرا یہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ایک اچھے پبلک اسپیکر کو, ٹرینر کو کیسے ڈریس اپ کرنا چاہیے, اس کو کیسے گروم کرنا چاہیے اپنے آپ کو. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کلر کمبینیشنز کیا ہوتی ہے. اسٹارٹنگ کو ہم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی یونیورسٹی میں جا کے پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو ہمیں کیسے ڈریس اپ کرنا چاہیے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے آپ ٹرینر ہیں یا چاہے آپ پروفیشنل ہیں, کسی اور پروفیشن میں ہیں, ٹرینرز کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے میسیجز کیا دینے ہیں اپنی ڈریسنگ کے ساتھ. کیونکہ اس میں جو کانسیپٹ انوالو ہے وہ ہے نان وربل کمیونیکیشن کا. جو ہی آپ پوڈیم پہ آتے ہیں, جو ہی آپ لیکچر شروع کرتے ہیں, جو ہی آپ ٹریننگ شروع کرتے ہیں, تو سب سے پہلے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں. تو آپ نے ابھی کوئی بات نہیں کی, ابھی آپ آئے ہیں, تو آپ کیا امپریشن دینا چاہتے ہیں, آپ کی جو ڈریسنگ ہے اس سے کون سے میسیجز آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں سبلیمنل میسیجز. یہ وہ میسیجز ہیں جو آپ نے اپنے منہ سے نہیں کہنے, نہ آپ کو بھی چانس ملا, کیونکہ ابھی تو آپ آئے ہیں, ابھی آپ کا لیکچر شروع نہیں ہوا, آپ کی ٹریننگ شروع نہیں ہوئی. تو آپ نے نان وربلی کون سے میسیجز دینے ہیں, تو اس کی ہم بات کرتے ہیں پہلے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے ان کو ہم کلودنگ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اگر آپ ٹرینر ہیں تو آپ کا سب سے بڑا میسیج جو آپ نے کنوے کرنا ہے وہ اتھارٹی کا کنوے کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو لوگ آپ کی بات کیوں سنیں, اس کے اوپر کیوں اٹینشن پے کریں. تو آپ ٹھیک ہے, آپ کی ایک پروفائل ہے, آپ کو کانٹینٹ پہ آپ کی گرپ ہے, آپ obviously اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو آپ ٹریننگ فیلڈ میں بلانگ ہی نہیں کرتے نا. وہ تو پری ریکوزٹ ہے نا کہ آپ کے پاس آپ کا کانٹینٹ جو ہے اسٹرانگ کانٹینٹ ہے. تو آپ اتھارٹی جو ہے وہ آپ کیسے کنوے کریں گے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے اتھارٹی کنوے کرنی ہے, اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے ایک لفظ بھی بولیں گے. آپ پوڈیم پہ ہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اچھا, دوسری بات آپ نے جو کنوے کرنی ہے وہ ہے اپروچیبلٹی. اگر آپ صرف اتھارٹی شو کرتے ہیں تو آپ ایک ٹرینر, لیکچر, پروفیسر یا جو آپ جس فیلڈ میں ہیں وہ آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ساتھ میں اپروچیبل بھی لگیں, تاکہ لوگ آپ کی بات اوپن ہو کے سن سکیں. یعنی اگر آپ نے اوور ڈریسنگ کی ہے, بڑے انٹیمیڈیٹنگ آپ کی لک ہے, تو جو لوگ ہیں آڈینس وہ ٹرنڈ آف ہو سکتے ہیں آپ سے. تو آپ نے اپروچیبل بھی لگنا ہے. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے لگنا ہے کہ آپ نالجیبل ہیں, آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کمپیٹنٹ ہیں. یہ سارے نان وربل بات ہوتی ہے. ابھی آپ کو موقع نہیں ملا, آپ نے بھی منہ سے ایک لفظ نہیں بولا. اچھا, آپ کہیں گے کہ اس کا ایجوکیٹڈ لگنے کا اور ہونے کا کیا تعلق ہے. میں آپ کو ایک شارٹ سی اسٹوری جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. ایک انسیڈنٹ, میں ایک آئی آلسو گو ٹو ڈفرنٹ قصبوں میں, ٹاؤنز میں جاتا ہوں, کیونکہ میرا ایک شوق ہے کہ وہاں جا کے ہم نے اس ٹاپک پہ ڈریس فار سکسیس, ڈریسنگ کے اوپر ایک ڈائلاگ جو ہے اس کو شروع کریں. تو میں ایک جگہ گیا تو وہاں پہ جرنلسٹ تھے سارے بھائی ہوئے. چونیا ایک چھوٹا سا قصبہ, شہر سمجھ لیجیے, چھوٹا قصبہ تو ہم کا شہر تو نہیں ہے, لاہور کے قریب ہے. تو وہاں آئی واز انوائٹیڈ. تو وہاں پہ کافی جو جرنلسٹ تھے, موسٹلی جرنلسٹ تھے میرے اس سیگمنٹ میں. تو وہ کہنے لگے ہم صاحب ڈریسنگ کا ہمارا, ہم تو دانشور قسم کے لوگ ہیں, ہمارا کیا تعلق ہے ڈریسنگ کا. تو میں نے کہا ہے کہ ہمارے بارے میں کیا حکم ہے. میں نے کہا حکم تو نہیں, گزارش ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے رویہ یہ ہے کہ یہ ڈریسنگ ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے, تو مجھے کوئی پوائنٹ جو ہے وہ پروو کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیے, آپ تو دانشور لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو یہ سارے گروپ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ کون ہے.
تو انہوں نے کہا جی سب سے بڑا پڑھا لکھا وہ صاحب بیٹھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر آپ کا نام, انہوں نے نام بتایا. میں نے کہا سر آپ کی ایجوکیشن, انہوں نے کہا جی میرے پاس 6 MA 6 MA کی ہو. تو جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ ایسے جو انہوں نے پہنا ہوا تھا جس طرح وہ لگ رہے تھے, بہت ہی کھلے ڈلے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی کہ اتنے پڑھے لکھے ہیں, اور نہ ہی ان کی جو لباس تھا بالکل ہی بڑا سلاپی میسی ڈشیبل قسم کی لک تھی. تو جب میں نے انہیں دیکھا اور میں نے ان سے سنا کہ انہوں نے 6 MA کیے, تو میں نے ٹرنڈ اوور ٹو دی آڈینس, وہی ان کے کلیگ و پیئرس تھے. میں نے کہا اگر یہ صاحب آپ کو باہر مل جائے اسٹریٹ میں, تو کیا آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ پاس 6 MA 6 MA کرنے سوال نہیں پیدا ہوتا. تو میں نے کہا ریسٹ مائی کیس. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ ایک نالجبل ٹرینر ہیں, آپ ایک کمپیٹنٹ ہیں, تو آپ لگیں کیوں نہیں؟ تو لگنا چاہیے. تو لگنا کیسے ہے؟ اب لازمی بات ہے, آپ نے اگر یہ کہیں کہ جی I'm a highly educated person, I'm a highly accomplished person, I'm a highly competent person, I have authority and I am also very approachable guy, تو اس طرح لوگ بات نہیں کرتے, نہ آپ بڑے لائٹ ویٹ لگتے ہیں, نہ آپ بات کریں اپنے بارے میں. لیکن کیا ہے, آپ کو لگنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ آپ میں جو 2 چیزیں ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہے جب آپ ٹرینر ہیں, آپ کو ٹرسٹ ورتھی اور کریڈیبل لگنا ہے. جیسے ہم عام گفتگو میں ہوتا ہے, ہم کسی بندے سے ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ میں اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو ٹرینر پہ تو سب کمپلیٹ ٹرسٹ ہونا چاہیے. مطلب آڈینس آئے ہیں, انہوں نے اپنا ٹائم لگایا, سرٹن کیسز دے آر پیڈ فار دا ٹریننگ, تو آپ کو ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگنا ہے. تو یہ سارے وہ سبلیمنل میسیجز ہیں جو آپ نے the moment you walk into the podium, the moment you walk into the stage, you have to convey that. By the way, آپ کو پتہ ہے کتنے ٹائم ہے آپ کے پاس یہ کنوے کرنے کے لیے؟ 7 سیکنڈ ہے, 7 سیکنڈ. 1 2 3 4 5 6 7. ان 7 سیکنڈ میں آڈینس آپ کو جج کر رہی ہے. ویسے بائی دا وے سے 2 way street, آپ آڈینس بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے, وہ اپنا کیا کنوے کر رہے ہیں, لیکن آپ کیونکہ یو آر سینٹر آف دی اٹینشن, تو آپ کو یہ سارے میسیج جو ہیں وہ نان وربلی آپ نے کمیونیکیٹ کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے تو بلیو ان آر میں یہ نہیں کہتا کہ اٹس دی اینڈ آف دا ورلڈ, آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ آپ اپنا کیس جو ہے بڑا افیکٹولی پریزنٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں میری چھوٹی سی ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ اتنے اسمارٹ ہیں, پھر اتنے اسمارٹ آپ ہیں تو اسمارٹ لگتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ اتنے ایجوکیٹڈ لگتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو اتنے کانفیڈنٹ لگتے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جب پکچر اور ورڈ میچ نہیں کرتے دیر از اے ڈسکنیکٹ, جب ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو پھر ڈسٹرسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے. سو دیز آر دا سبلیمنل میسیج آئی تھنک ایوری ٹرینر, ریگارڈلیس کہ آپ کی ٹریننگ جو ہے سافٹ اسکل کے ہے یا آپ کوئی اور ہارڈ کور سبجیکٹ آپ اس کے اوپر ٹریننگ کر رہے ہیں, یا کسی ٹیکنیکل سبجیکٹ پہ آپ ٹریننگ کر رہے ہیں, ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. یہ آپ کی لک جو ہے اٹ از مسٹ فار یو دیٹ یو لک دیٹ سبسٹینشیل اور آپ کو امپورٹنٹ لگے. کوئی بندہ کسی کی بات کیوں سنے؟ سر آپ اگر ان لگتے ہیں, آپ ان امپورٹنٹ لگتے ہیں, آپ لگتے ہیں کہ آپ سگنیفیکنٹ نہیں لگتے, آپ ایسے نہیں لگتے ہیں کوئی بندہ آپ کو اٹینشن پے کرے, تو آپ کو بڑا اس سے اپ ہل بیٹل فری. اور یوزلی ٹائم جو ٹریننگ کا ہوتا ہے آپ کو 1-2 گھنٹے کا ٹائم ہے, تو آپ نے تو ٹائم ویسٹ کر دیا. جو ہی آپ گئے ایک نیسیر, کیونکہ نیسیر بیٹھے ہوئے ہیں نا سر آڈینس کو, تو آڈینس تو ان کے جو اپنے متس ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے تو پہلے ہی ان کو جو ہے وہ آپ کو ٹرن آف کر دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی سبلیمنل میسیج جو ہے میں نے بھی بتائے ہیں, یو مسٹ کنوے دوز سبلیمنل میسیجز تھرو یور, کیونکہ آپ کے پاس آپ نہ کہہ سکتے ہیں, نہ آپ سائن بورڈ لگا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں سائن بورڈ لگا سکتے ہیں ہمیں ٹرسٹ وردی کا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں ٹرسٹ وردی کا ہے, آپ سیل مین لگیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں, وہ بھی کہیں گے کہ یار کیا اپنے آپ کو بریگنگ کر رہے ہیں آپ. تو لیکن آپ کو سب کچھ یہ رکھنا ہے, صرف آپ کے پاس اب ایک ہی میڈیم رہ گیا سب کچھ کہنے کے لیے, وہ ہے آپ کا اٹائر, وہ ہے آپ کی پرسنالٹی, وہ آپ کا پرسونا, وہ آپ کا پیکج ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم. ونڈرفل ونڈرفل. ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے. حامد صاحب بہت اچھا میسیج دیا ہے آپ نے, اور پوری تھیم آپ نے شیئر کی ہے کہ کیسے ایک 7 سیکنڈ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ 7 سیکنڈ کے اندر ہم نے یا تو گیم بنا سکتے ہیں یا گیم بگڑ جائے گا. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے حامد صاحب, عموماً ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ٹریننگ پورا سرکل ہے, ہمارا ایک پورا فیڈریشن ہے ٹرینرز کا, اور ہم آپس میں
چیزیں شیئر کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں ٹرینرز کو، پبلک اسپیکرز کو. یہ بتائیے کہ ایک اچھے ٹرینر کو زیادہ تر شرٹ کا کمبینیشن کون سا یوز کرنا چاہیے اپنی ٹریننگز کے دوران؟ اچھا، سب سے پہلے شرٹ کی بات کرتے ہیں. ایکچولی ہم کمبینیشن کی بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. اگر ہم ایلیمنٹس کی بات کریں گے تو پھر ہم بالکل وہ اس میں محدود رہ جائیں گے. دیکھیں جو بات ہوگی اب اسی پہ واپس آ جاتے ہیں. اتھارٹی لک کیا ہو سکتی ہے، پاور لک کیا ہو سکتی ہے، جس میں لوگ آپ کو اٹینشن پے کریں. تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا ایلیمنٹ جو پاور لک دیتا ہے یا دے سکتا ہے، اس میں جو سب سے بڑا گارمنٹ جو ہے جو اچیو کر سکتا ہے وہ ہے جیکٹ. اچھا، آپ اگر جیکٹ پہن کے نہیں آتے تو آئی کین ٹیل یو دس کہ آپ اور کوئی اور ٹرینر یا کوئی اور ٹرینر سب ایک ہی جیسے لگے گے. تو جیکٹ جو ہے جسے ہم بلیزر کہتے ہیں یا ہم جیکٹ کہتے ہیں، کوٹ کہتے ہیں. میں سوٹ کی بات نہیں کر رہا، سوٹ کی بھی جیکٹ ہوتی ہے. ایک وہ ہے جسے آپ کانٹراسٹ کے ساتھ جیکٹ جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو جیکٹ جو ہے نا، آئی تھنک دیٹس اے ویری کریٹیکل ایلیمنٹ. جو ہی آپ جیکٹ پہن کے آپ پوڈیم پہ آتے ہیں، جو ہی آپ کوٹ پہن کے آتے ہیں، بلیزر پہن کے آتے ہیں، تو جو آڈینس ہے وہ آپ کو ایک اس طریقے سے دیکھنا شروع کرتی ہے کہ یو آر اے پرسن وتھ سم سورٹ آف اتھارٹی. انہیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو لک ہے اس کی جیکٹ کی، تو میں یہ کہوں گا کہ بلیزر جو ہے اس کو آپ ضرور پہنیے، اور یہ اس کا ایک اسٹرانگیسٹ ایلیمنٹ ہے. دوسری بات آ گئی شرٹ کی. اب اس کے ساتھ شرٹ کون سی پہننی ہے؟ کیا آپ اس کا ٹی شرٹ پہننی ہے، یا آپ نے اس کے ساتھ پولو پہننی ہے، یا آپ اس کے ساتھ ڈریس شرٹ پہننی ہے؟ تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک سیریس بزنس میں ہیں، آپ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، آپ کے اندر اتھارٹی ہونی چاہیے. ویژولی آپ لگے کہ آپ کے اندر اتھارٹی ہے، پاور ہے. تو جو ڈریس شرٹ ہے وہ آپ کو وہ پاور اور اتھارٹی دیتی ہے. ڈریس شرٹ کون سی ہوتی ہے؟ کالر والی شرٹ ہے، جیسے آپ نے پہنی ہے، میں نے پہنی ہے. تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کو. اچھا، اس کے علاوہ اب جو ہے وہ ڈریس شرٹ جو ہے اس کا کلر کیا ہونا چاہیے؟ آپ ورائٹی آف کلرس ہیں پہن سکتے ہیں. اچھا، ہم نے بات کی ٹرسٹ ورڈی اور کریڈیبلٹی کی. یاد ہے ہم نے سبلیمنل میسیج ہے، اب ہم نے وہ کیسے اسٹیبلش کرنے ہیں. تو میں اس میں آپ کو تھوڑا سا کلرس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وائٹ شرٹ جو ہے، وائٹ شرٹ جو ہے اس کا مطلب ہے ٹرسٹ می. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کریڈیبلٹی. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ہم پیور. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ہم آنیسٹ. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ہم سفسٹیکیٹڈ. وائٹ شرٹ کا مطلب میں ریفائنڈ ہوں، پالش ہوں. اور جو ہے وائٹ شرٹ جو ہے وہ پیس کا نشان ہے. اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا. سبحان اللہ. تو کتنی خوبصورت بات ہے. مطلب وائٹ شرٹ جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ایلیمنٹس جو آپ نے بتایا وہ ساتھ میں سنت بھی ادا ہوئی. کیا خوبصورت بات ہے. اس کے واٹ ایلس از لیفٹ دیئر. تو آپ کیوں کوئی اور کلر چونیں؟ آپ وائٹ شرٹ پہنیں، ساتھ میں اگر آپ نے ڈارک جیکٹ پہنی ہوئی ہے جس کا میں نے کہا کوٹ پہنا ہوا ہے، تو یہ جو آپ کی لک ہوگی. اب آ جاتی ہے آگے بات ٹائی لگانی ہے کہ نہیں لگانی. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹائی لگانی ہے لگا لیں. اگر آپ کی آڈینس ایسی ہے، آپ ایسے ہیں، اب فار ایگزامپل لیٹس سے آپ کوئی بینکنگ پروفیشن یا فائنینشیل آپ ٹرینر ہیں، تو آپ کی آڈینس کیا ہے؟ آپ کے سارے بینکرز ہیں، سارے فائنینس کے بندے ہیں. وہ کیا پہنتے ہیں؟ موسٹلی دے آر ان سوٹنگ، فارمل سوٹنگ ہے، ٹائی لگائی ہے. تو اس دن اگر آپ جائیں بہت کیجول بن کے، جیسے میں نے دیکھے ہیں کچھ ٹرینرز ایسے ہیں جو بینکنگ کو، بینکس کو جا کے، ان کے امپلائیز کو جا کے یا بینکرز کو جو ہے وہ سم ٹائم دے گیو اے پریزنٹیشن ان کائنڈ آف لائک ویری آئی وڈ سے بزنس کیجول آؤٹ فٹ میں. آئی تھنک اٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. اس وقت آپ ٹائی لگا لیں. ٹائی لگانے سے کیا ہے، ایک لیول ابو آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ ٹائی آپ کو ایک ابو لیول پہ لے جاتی، پر اس کا امیج یہ ہے کہ وہ ایک آپ اور سیریسنیس شو کر رہے ہیں. آپ کی شو کر رہے ہیں کہ دس ایونٹ از ویری امپورٹنٹ، یو آر ویری امپورٹنٹ، آئی ہیو گیون یو پراپر رسپیکٹ. تو اس میں آپ ٹائی بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیجول ایونٹ ہے یا موسٹلی لوگ جو آئے ہیں وہ کیجول کائنڈ آف کلچر سے آئے ہیں، تو اس میں آپ اگر ٹائی نہ بھی لگائیں، لیکن کالر والی شرٹ ہونی چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ اس کی فٹنگ جو ہے وہ امیکولیٹ ہونی چاہیے. دیکھیں نا، آپ نے ڈھیلا ڈالا بلیزر پہن لیا، آپ کے شولڈر یہاں پہ ہیں، بلیزر یہاں پہ ہے، آپ کی باڈی یہاں پہ ہے، وہ اتنا بڑا کھلا یا اتنا بڑا ٹائٹ پہن لیا آپ نے، تو دیٹس ناٹ گونا ورک. آپ کی فٹنگ جو ہے وہ بھی امیکولیٹ ہونی چاہیے. کیونکہ جو آپ کی فٹنگ ہے کپڑوں کے بارے میں، وہ آپ کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے. وہ کیا بتا رہی ہے؟ آپ کتنے کمپیٹنٹ ہیں. سر کمپیٹنٹ بندہ جو ہوتا ہے وہ کیا اٹینشن ٹو ڈیٹیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بالکل. تو آپ نے تو ابھی کچھ کہا نہیں، تو آپ کی اٹینشن ٹو ڈیٹیل تو آپ ہیں. تو کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ کے شوز کیسے ہیں، آپ کی ساکس کیسی ہیں، آپ کی بیلٹ کیسی ہے،
آپ کی جو ہے لک فرام ٹاپ ٹو باٹم کیسی ہے, آپ کے ہیئر کیسے ہیں, آپ کے اگر فیشیل ہے تو وہ کیسے ہیں. تو دس از اے ہول پیکج ٹو. تو آپ نے پورا پیکج جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں جو فرسٹ 7 سیکنڈ ہے ہم ٹاپ ٹو باٹم پروسیس کرتے ہیں اینڈ اٹ ٹیکس اونلی 7 سیکنڈ. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ایک فلی ویل پٹ ٹوگیدر جسے لک ہے. اور ایک اور بات اس میں یہ بھی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ لوگ یہ بھی جج کرتے ہیں کہ آپ کس سوشل اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں. آپ ٹرینر ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں سے بلانگ کرتے ہیں نا, یا مڈل سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں, یا لو مڈل سے بلانگ کرتے ہیں, یا کسی ایفلوئنٹ سیگمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں. لوگ یہ بھی جج کرتے ہیں. تو اب لوگوں کو پتہ تو نہیں ہے, اب انہوں نے آپ کا نہ پے چیک دیکھا ہے, نہ انہوں نے پتا ہے کہ آپ کتنا انفلوئنشیل, کتنے آپ ایفلوئنٹ ہیں. لیکن اس میں ایکچولی پوائنٹ جو میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویل گرومڈ لگیں. اگر آپ ویل گرومڈ لگتے ہیں تو یہ والا پوائنٹ بھی کور ہو جاتا ہے. نو بڈی از گونا کوسچن کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اپنے لوگوں کو کنونس کرنا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں, آپ کا مین تو آبجیکٹو یہ ہے. تو اگر آپ جو ہے پہلی کویشچنیبل لگتے ہیں, یعنی آڈینس آپ کو یہ دیکھتی ہے یار اس نے کیا پہنا, یہ کلر کیوں پہن کے آیا ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے, میں ایک پولیٹیشین کا نام نہیں دوں گا لیکن میں بات کروں گا, بہت سینئر بندے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک دن بلایا, انہوں نے کہا جی آپ آئیے. وہ بھی تو ٹرینر ہیں نا, اسپیکر ہیں, ٹریننگ کو چھوڑ کے اسپیکرس ہیں. اسپیکرس ٹرینرس ہم ایک کیٹیگری کے ہیں. تو انہوں نے مجھے بلایا, بولے کہ ہمیں صاحب آئے سنا میں آپ آئے ہوئے پاکستان میں, تو میں دیکھ رہا تھا تو بڑا انٹریگڈ ہوا جس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو میں گیا, تو جب میں گیا انہیں ملنے کے لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے کریں کہ میری ایک پریس کانفرنس ہے, نیشنل پریس کانفرنس ابھی ہونی ہے, تو آپ 5-15 منٹ ذرا پلیز, اس کے بعد ہم بیٹھتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی سنتا ہوں کہ پریس کانفرنس. اچھا وہ نیشنل پریس کانفرنس کر رہے ہیں, بہت بڑا میسیج دے رہے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں, کو میسیج بھی سن رہا ہوں, ان کو بھی دیکھ رہا ہوں انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا جب ان کو, تو ٹھیک ہے انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی, بلیزر پہنا تھا, جو اچھی بات تھی, دیٹ کنویز پاور. اس کے بعد میں نے شرٹ کا کلر دیکھا, شرٹ انہوں نے بڑی کریم سی شرٹ پہنی ہوئی تھی. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ شرٹ کا کلر انہوں نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے. اس کے اوپر جو بٹن لگے تھے بڑے وائٹ کے بڑے بڑے بٹن لگے تھے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ڈسکس کر تو کیا بنتا ہے, کیا میچنگ بنتی ہے. اس کے ساتھ جب میں نے ان کی فٹ دیکھی وہ بھی بڑی کویشچنیبل تھی. جب میں نے پینٹ دیکھی اس کا بھی کوئی رائم اینڈ ریدم نہیں تھا. تو جب وہ فنش کر کے پریس کانفرنس, تو میں ان کے وہ مجھے اپنے آفس میں لے کے آئے. تو مجھے کہنے لگے اچھا ہم سب وہ آپ امیج کے اوپر بات کرتے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. میں نے کہا سر وہ سب سے پہلے آج کی بات کر دیں ذرا. تو میں نے کہا سر یہ جو آپ نے گرین شرٹ کی شرٹ پہنی تھی, اتنی بڑی پریس کانفرنس تھی, اتنا بڑا آپ کا وہ تھا پروگرام جو آپ نے اناؤنس کرنا تھا نیشن کے لیے. تو میں نے کہا سر یہ کیا سوچ کر بنتا ہے, کین یو امیجن کہ اس لیول کے بندے جو تھے. انہوں نے کہا کہ کلر کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے, کلر کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے. میں نے کہا سر بہت بڑا. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا سر اچھا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں. میں نے کہا سر آج اتنی آپ ملینز آف لوگوں کو آپ خطاب کرتے ہیں, ویسے بھی آپ ہوتا ہے پالیٹیشین کا تو ایک ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے, تو اس سے تو ہم آلریڈی لے کے چل رہے ہیں اس بات کو. تو میں نے کہا سر آپ کو تو وائٹ شرٹ پہننی چاہیے, وائٹ شرٹ بھی ٹرسٹ. میں نے اب میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈس آنیسٹ ہیں, وہ آپ ایک آنیسٹ بن کے آ جائے وائٹ شرٹ کی طرح میک یو آنیسٹ. جو آپ اندر سے ہیں وہ اندر سے ہی, لیکن جو آپ کا ویژول امیج ہے ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو اس میں کہوں گا کہ انویریبلی اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں روز وائٹ شرٹ, میں تو اتنی ٹریننگ کرتا ہوں, ہم سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہر روز وائٹ شرٹ پہن کے جاؤں. میں یہاں سے کہوں گا بھائی کچھ لوگ ایسے ہی دنیا کے موسٹ پاورفل لوگ سمجھے جاتے ہیں, وہ ہے G7 کے پریزیڈنٹ. آپ کو بھی پتا ہوگا ایک بات, میں نے کہا ان کی پچھلے 10 سال کی آپ پکچرس نکال کے دیکھ لیجیے, کیا پہنتے ہیں, انویریبلی وائٹ شرٹ. آپ کا خیال ہے کہ پوٹن بھی وائٹ پہن کے آ رہا ہے, بائیڈن بھی وائٹ شرٹ پہن کے آ رہا ہے, پی ایم جو برٹن کا وہ بھی وائٹ شرٹ پہن کے آ رہا ہے, چائنیز پریزیڈنٹ بھی وائٹ شرٹ پہن کے آیا ہے. کیا کوئی کلب ہے کہ ایک دوسرے سے وہ مشورہ کر کے پہن کے آ رہے ہیں وائٹ شرٹ, کہ پیوٹن کہہ رہا ہے بائیڈن یار کل کے پہنو گے, بس میں بھی وہی پہن کے آتا ہوں. نہیں, وہ وائٹ شرٹ اس لیے پہنتے ہیں. اچھا اب ان کا آڈینس دیکھیے, ان کی تو ورلڈ آڈینس ہے, اپنا ملک آڈینس تو نہیں ہے. وائی دے چوزنگ وائٹ شرٹ, انویریبل, کیونکہ وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹورتھی, وائٹ شرٹ مینس کریڈیبل, وائٹ شرٹ مین جیسے میں نے کہا سوفسٹیکیٹڈ, وائٹ شرٹ مین پیور آنیسٹ. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک ٹرینر کو آنیسٹ نہیں لگنا چاہیے, ایک ٹرینر کو ٹرسٹورتھی کریڈیبل نہیں لگنا چاہیے؟ دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو ٹاپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں نا, تو دنیا کے برین واش کر رہے ہیں, ان کا میسیج تو پوری دنیا میں جا رہا ہے نا. تو وائی دے ہیو سلیکٹڈ وائٹ شرٹ. تو یہ اس کی اپنا
جو میری ساری اس میں تھیوری یا آرگومنٹ ہے اس کے بہاف میں یہ بات کر رہا ہوں دس از اے پروف آف اٹ. سو اف یو آر اے ٹرینر آئی وڈ سے گو فار اے وائٹ شرٹ, گو فار اے ڈارکر, آپ جیکٹ کے بغیر جائیں گے, یو آر اینی باڈی اینڈ ایوری باڈی, یو آر ون آف دا کامن آرڈنری پرسن, نتھنگ رانگ وتھ کامن آرڈنری پرسن. لیکن آپ تو کامن آرڈنری نہیں ہیں, آپ تو یو ہیو سم تھنگ سبسٹینشیل ٹو آفر. آپ کی یہ لک ہونی چاہیے. شو تو آپ کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب لیٹس سے فار ایگزامپل آپ ٹرینر ہیں, آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریننگ کروائیں گے نا, آپ کوئی ڈائناسور ایج کی ٹریننگ تو نہیں کروائیں گے. آپ نے شوز ایسے پہنے ہوئے جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ 10 سال پرانے, ان کا اسٹائل, ان کا ڈیزائن, تو کیا آر پیپل بلائنڈ, آر دے لک ایٹ یو, دے آر لک ایٹ یو, بلیو اٹ ناٹ. کہتے ہیں وہ آپ کو سن بھی رہے ہیں, آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو آپ کیا میسیج دیں گے؟ اگر آپ نے اولڈ اسٹائل کی ٹائی لگائی ہوئی ہے, آج کل ٹائز چل رہی ہیں 2.5 انچ 2.75 انچ کی, آپ کی بہت چوڑی ٹائی لگی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کا آڈینس آپ کو کیسے آبزرو کرے گا؟ کہیں گے اچھا یار, وہ کوشچن کرنا شروع کر دیں گے, اچھا یہ لگتا تو بڑا اولڈ فیشن ہے, اس کا نالج کیسے اسٹیٹ آف دی آرٹ. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ سب کو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ 2021 کے اندر ٹریننگ کرا رہے ہیں تو آپ نے 2021 کے حساب سے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے. آپ کے جوتے, آپ کے کپڑے بالکل اپ ٹو ڈیٹ, اپ ٹو مارک اور بالکل لیٹسٹ ٹرینڈ کے حساب سے ہونے چاہیے. جی سر. جی بالکل. بلکہ میں ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ دیکھیں آپ نے فیشن یا ٹرینڈی نہیں لگنا. فیشن ٹرینڈ امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ نے سارا فیشن لے کے اپنے اوپر وہ آپ نے امپوز نہیں کر لینا. لیکن اس کے سرٹن ایلیمنٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. جیسے آپ نے شرٹ پہنی, اب شرٹ پہنی ہے آپ نے, اس کا کالر جو اتنا چوڑا ہے, اس کا کالر آپ کو فٹ ہی نہیں ہو رہا, اس کا کالر ہے جیسے 10 سال پرانا کالر ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے بتا رہا ہے کہ آپ اولڈ فیشن ہیں. تو یہ آپ کا جو پوائنٹ جس پہ آپ نے ابھی ایمفیسائز کیا ہے, اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ضرور لگیں, آپ اپڈیٹڈ لگیں, آپ کنٹمپرری لگیں, آپ ماڈرن لگیں, آپ کلاسک لگیں, آپ ٹائم لیس لگیں. کوئی ایسی چیز بھی نہ کریں کہ جو ٹائم لیس نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم وائٹ شرٹ کی بات کرتے ہیں, وائٹ شرٹ کہتے ہیں نا, کب وائٹ شرٹ فیشن میں نہیں رہی. وائٹ شرٹ از آلویز ان فیشن. ڈارکر کلر کی جو جیکٹ ہے یا ڈارکر کلر کی جو پینٹ ہے, آلویز ان فیشن. اگر آپ نے ٹائی لگانی ہے تو ٹائی پہ بھی میں آپ کو ایک بڑی اچھی جو ہے سجیشن دے سکتا ہوں. ٹائز جو ہے وہ آپ نے اسٹیٹمنٹ ٹائز نہیں لگانی. اسٹیٹمنٹ ٹائز کیا ہوتی ہیں؟ جو بڑی لاؤڈ قسم کی ٹائز ہیں, کلرز بڑے لاؤڈ ہیں, اس کے اوپر جو پیٹرن ڈیزائن بنا ہے وہ بڑا لاؤڈ ہے. آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاور. اب پاور ناٹ ان اے سینس کہ آپ لوگوں کو کوئی جو ہے نا وہ آپ شو نہیں کر رہے کہ یار میں یہاں پہ ہوں, آپ یہاں پہ, ایسی پاور کی بات نہیں کر رہے. لیکن آپ کا جو اسٹیٹس ہے, جو آپ جہاں پہ کھڑے ہیں, جو آپ کا مقام ہے, آپ ایک ٹرینر ہیں, تو لازمی بات ہے اس کے ساتھ جو اتھارٹی اور پاور لگتی ہے وہ یا ہونی چاہیے, وہ تو ہونی چاہیے اس کے اندر. یعنی آپ لگیں کہ آپ ایک آپ کو سننا پسند کریں, تو اس میں جو ہے پاور ٹائز ہے, جس میں 4 قسم کے ٹائز ہیں جو میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. ایک اس میں یہ ہے کہ سالڈ کلر کی ٹائی, اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی سالڈ لے لیں. سالڈ ویری ایزی ٹو پٹ ٹوگیدر ود اے بلیزر اینڈ شرٹ, اینڈ ایون اگر آپ نے سوٹ پہنا اس میں بھی بڑا ایزی ہے کمبائن کرنا. دوسری ہے پولکا ڈاٹ, اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈاٹ ہوتے ہیں, بڑی برٹش ٹائی ہے, اسٹائلش ٹائی ہے, وہ آپ لگا سکتے ہیں. تیسرا جو ہے نا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیکسچر ٹائی جسے سیلف بولتے ہیں, وہ ٹائی جو ہے بڑی اچھی ٹائی ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹائی ہے. اور چوتھی ریپ ٹائی ہوتی ہے جس کے ایسے اس میں 45 ڈگریز کی ایسی لائنس بنی ہوتی ہیں. اور یہ 4 ٹائز کے علاوہ آپ نے کوئی ٹائی ایسی نہیں لگانی جس پر فلاورز ہیں. آپ نے کوئی وہ آپ کو لک میک یو لک ویری ویک. ٹھیک ہے نا, آپ اس میں آپ نے اسٹرینتھ پہ آنا ہے, تو آپ نے وہ نہیں کرنی. آپ نے کوئی موٹیف بنا ہوا ہے وہ نہیں پہننی. آپ نے کوئی جو اس کے اوپر کوئی ڈیزائن بنا ہے, ایبسٹریکٹ ڈیزائن کا, تو یہ 4 ٹائز ہیں. دیکھیں ایک ایک چیز جو ہم جو مین ہیں سر, ہم نہ تو جویلری پہنتے ہیں, نہ ہم میک اپ کرتے ہیں, نہ ہمارے پاس اور ایکسیسریز ہیں, نہ ہم پاکٹ بک ہینڈ بک لے کے چلتے ہیں, ہینڈ بیگ لے کے چلتے ہیں, نہ ہماری شو میں وہ ویریشن ہے. تو ہم نے تو بالکل جسے کہتے ہیں نا کلاسک اور ایلیگنٹ رہ کے اس کے اندر آپریٹ کرنا ہے. تو اس میں یہ جو میں آپ کو ایلیمنٹ بتا رہا ہوں دے آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور آپ نے ویل پٹ ٹوگیدر ایسی لک ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھتے کہیں کہ سم تھنگ آئی ایم ٹاکنگ ٹو سم باڈی ہو ہیز سم اسٹیٹس, ہو ہیز سم اسٹیچر اینڈ سم کلاس. ہاں, سم کلاس. اور سبسٹینشیل لگتا ہے بندہ, امپورٹنٹ لگتا ہے. سر ایک بندہ ان امپورٹنٹ لگتا ہے, آپ کتنی اس کے اوپر اٹینشن پے کریں گے. ایک عام کنورسیشن میں یار پتہ نہیں اس میں کیا کہنا, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم.
سر اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ لک اسمارٹ, ٹاک اسمارٹ, ایکٹ اسمارٹ. اینڈ پیپل ول deal you that way, treat you that way, and they will pay attention to you. اور اگر آپ ٹرینر ہیں تو آپ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ لوگ اٹینشن پے کریں, سنیں آپ کی بات. سر جینٹس کے اوپر تو ہم نے کافی گفتگو کر لی کہ آپ نے وائٹ شرٹ کا بھی بتا دیا, آپ نے ٹائی کے بارے میں بھی بتا دیا, آپ نے بتا دیا کہ ڈارک کلرز کے جو ہے وہ پینٹس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لیڈیز کی. لیڈیز بہت ساری ہمارے یہاں پاکستان میں ٹریننگز کرا رہی ہیں. سر ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ لیڈیز کو کیسے اپنے آپ کو. ایبسولوٹلی جو میں دیکھ رہا ہوں آج کل ٹریننگ میں بھی اور کارپوریٹ میں بھی جو ویمن ہیں, آئی ووڈ سے جو سب سے بڑی امپرومنٹ آپ کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جتنے پرنٹڈ قسم کے جو کپڑے ہیں آپ ان سے اوائڈ کریں. پرنٹ دوپٹہ بھی پرنٹ ہے, جاب بھی پرنٹ ہے, سارا ڈریس بھی پرنٹ ہے, تو پرنٹ ہی جو ہے, کیونکہ اس میں ایکچولی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جب پرنٹ آپ پہنتی ہیں تو بہت بزی لگتا ہے. تو دیکھیں فوکس تو سارا جو وہ خاتون ہیں جو ان کا میسج ہے اس پہ ہونا چاہیے نا, نہ کہ ان کے کپڑوں پہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو جو ہے پرنٹ جو ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پرنٹ میں جو ہے ہر بندی نے پرنٹ پہنا ہوا ہے. آپ دیکھیں سی لیول کا جو وومن ہے فیمیل کریکٹر اس نے بھی پرنٹ پہنا ہوا ہے, مڈ لیول بھی پہنا ہوا ہے, آپ چلے جاتے ہیں لوور مڈل پہ وہاں بھی پرنٹ پہنا ہوا ہے. اس کے بعد آپ سوسائٹی میں آ جاتی ہیں, ہر عورت نے پرنٹ پہنا, گھر میں جاتے ہیں میڈ نے بھی پرنٹ پہنا, بلکہ اس نے اکثر وہی پرنٹ پہنا ہوتا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے. تو ابھی لائک ویئر از دی ڈفرینس, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب گھر کی ماسی نے بھی جو ہے وہی پرنٹ پہنا ہوا ہے. تو دیکھیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کوئی, میں کلاس اس میں بات نہیں کر رہا کہ کلاس ڈفرینشیشن یہی ہے, لیکن آپ نے افیکٹو لگنا ہے. مین پوائنٹ یہ ہے. ابھی I don't want to start a class war here, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے پرنٹ. اچھا دوسری بات ہے آپ نے ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے. میں نے دیکھا کتنی ٹرینرس ہیں, بلیو اٹ اور ناٹ, میں نے سی دیٹ ویئرنگ سم ٹائٹ کلوتھس. آپ نے ٹائٹ کپڑے پہنے تو لیٹ می ٹیل یو دس, یور پروفیشن از ڈن ود, چاہے آپ کارپوریٹ میں ہیں چاہے آپ ٹرینر ہیں, کیونکہ فوکس آپ کی بات پہ نہیں ہے, فوکس کہیں اور ہے. تو آپ جب ٹرینر ہیں تو سارا فوکس تو آپ کی بات پہ ہونا چاہیے نا. اور اسپیشلی ویمن کی یہ کمپلینٹ ہے جو corporate women ہیں یا ٹرینر ہیں, people don't pay much attention to us, it's man's world. اور unfortunately it's a man's world. حالانکہ عورتیں جو ہے وہ میں آپ کو ثابت کر کے دے سکوں they're much smarter than us. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے, اس کے بعد آپ نے چمکدار کپڑے نہیں پہننے. میں نے دیکھتا ہوں کتنی ٹرینرس ہیں جو کپڑے پہنے اس میں چمک ہے, اس میں امبرائڈری ہے, شائنی چیزیں. شائن از چیپ, شائن از ناٹ سبسٹینشیل. شائن از چیپ, یہاں پہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ شائنی از چیپ. ہاں اب اور صرف میں شائن جو ہے وہ سر دو چیزوں میں اچھی لگتی ہے, گولڈ ہے, ڈائمنڈ ہے, اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ نے منیمل جیولری پہننی, وہاں پہ شو آف نہیں کرنا. دیکھیں یہ جو ہماری ٹریننگ کے سیشن ہے, ہم ٹرینر فیمیل کی بات کر رہے ہیں, دس از ناٹ اے پارٹی نہیں ہے, یہ ویڈنگ ایونٹ نہیں ہے. یہاں اپنے ڈال اپ ہو کے آپ نے اپنے آپ کو بڑا باندھ سور کے نہیں جانا. یہاں آپ کو کلاسک لگنا ہے, یہاں آپ کو ایلیگنٹ لگنا ہے, یہاں آپ کو سوفسٹیکیٹڈ لگنا ہے, یہاں آپ کو بڑا پروفیشنل اور کمپیٹنٹ لگنا ہے. تو آپ یہ دنیا میں جتنی خواتین ہیں جو اس لیول پہ کیونکہ میں کہوں گا پالیٹیشین بھی اسی فیلڈ میں ہے, کیونکہ آپ جاتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں یا اپنے موقع پہ کو کنونس کرتے ہیں. اس میں دیکھ لیجیے بزنس میں جتنے لوگ ہیں کمیونیکیشن ویمن کی, وہ بھی آبویسلی یو ہٹنگ دا سیم پوائنٹس. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جتنے کامیاب خواتین ہیں, خواہ وہ ٹریننگ میں ہیں دنیا میں یا وہ بزنس فیلڈ کے ہیں یا پالیٹکس فیلڈ میں ہیں, ایک تو آپ کو سالڈ کلر میں ملے گی, پلین کلر میں. بینیزیر بھٹو کی پکچر نکال کے دیکھ لیجیے, شی واز آلسو اے ویری بگ کمیونیکیٹر. ایک ٹرینر کیا ہوتا ہے, بگ پبلک اسپیکر. تو ان کی آپ ساری پکچر نکال کے دیکھیں, ہارڈلی کوئی پکچر آپ کو پرنٹ میں نظر آئے گی. ناؤ ڈڈنٹ شی ہیو دا منی ٹو بائی پرنٹس, obviously she had the money to buy prints. پھر ہنا ربانی ایک اور خاتون ہے جن کا نام سنا ہے, پاکستان کو انہوں نے بڑا اچھا, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا یا پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, مطلب آپ بالکل نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں. کسی سر اور ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ذکر نہیں کیا, ہم بالکل نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. سر نے پہلی اگزامپل دی بینظیر بھٹو صاحبہ کی, اور دوسری اگزامپل سر دے رہے ہیں پارٹی کی ہے جی ہیرا ربانی کھر. ان کو دیکھ لیجیے, ساری آپ کو ڈریسنگ کی دیکھیں گے, پلین کلرز ملیں گے آپ کو, کہیں بھی آپ کو پرنٹ نہیں ملے گا. پھر آپ دیکھیے انہوں نے جیولری کیسے پہنی ہے,
جو میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ فیمیل ٹرینر ہیں، آپ نے جھمکوں والی جویلری نہیں پہننی، اپنے ایکسپینس جویلری نہیں پہننی، اپنے پارٹی کی جویلری نہیں پہننی، اس لیے نہیں کہ اچھی نہیں لگتی، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، آپ پہن سکتی ہیں، آپ کسی پارٹی میں پہنیے، کیونکہ یہ ساری ڈسٹریکشن ہے۔ ہاں بات اگر آپ کے لمبے لمبے جھمکے ہیں تو مجھے پسند نہیں ہے، میں آڈینس میں ہوں، لیکن آپ بات تو بہت اچھی کر رہی ہیں، تو وائی شوڈ یو نو دیٹ شوڈ ورک اگینسٹ یو۔ تو آپ نے منیمل دیکھیں، آپ کا جو آپ ٹرینر مین ہے یا فیمیل ڈزنٹ میٹر، آپ کا فوکس سارا آپ کی بات پہ ہونا چاہیے، آپ کے کانٹینٹ پہ ہونا چاہیے۔ مجھے ڈسٹریکشن نہیں چاہیے، میں ویور ہوں، مجھے ڈسٹریکشن نہیں چاہیے، آپ مجھے ڈسٹریکٹ مت کریں۔ اگر آپ ڈسٹریکٹ کریں گے تو آپ یو ول شوٹ یور سیلف ان دا فٹ، آپ اپنے ہی اگینسٹ جا رہی ہیں۔ تو منیمل جویلری ہونی چاہیے، بہت زیادہ لاؤڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، ٹائٹ کپڑے نہیں ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس جو ہے آپ کی شوز وغیرہ بہت ہائی ہیلز وغیرہ اس سے اوائڈ کریں۔ تو یہ میرا میسیج ہے، آپ ایک ایلیگنٹ اور ایلیگنس ریپرزینٹ کریں، کلاسک آپ کو، یعنی ایسے لگے کہ جیسے آپ کل بھی ویسی تھیں، آج بھی ایسی ہیں، فیوچر میں بھی ایسی ہیں، آپ ایک ٹائم لیس جو ہے نا آپ کی لک ہونی چاہیے کلاسک۔ فینٹاسٹک فینٹاسٹک سر، ایک آخری سوال آپ جی۔ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ سے ہم نے بہت سر طویل ٹائم لے لیا، بہت اچھی انٹریکٹیو سیشن رہا آپ کے ساتھ۔ سر یہ ایک بات بتائیے، کیا ایک غریب آدمی جو ہے کیا وہ اسمارٹ دکھ سکتا ہے؟ بڑی اچھی آپ نے ایکچولی بات کی۔ کہتے ہیں کہ ڈریسنگ کی جو ہے نا اس میں وہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں ڈریس کروں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس بجٹ نہیں ہے، تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے۔ اگر میں آپ سے آج پوچھوں، اور یہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگ ہیں یا میرا اس سے رسپیکٹڈ ٹرینر سن رہے ہیں، تو اگر میں نے آپ کا وارڈروب نہیں دیکھا سر، میں نے آپ کی کلوزٹ نہیں دیکھی، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو آپ کی کلوزٹ میں کپڑے ہیں اس میں سے آپ نے کتنے پرسنٹیج کپڑے جو آپ کتنے پرسنٹ پہنتے ہیں، تو آئی کین ٹیل یو دس، یہ کوشچن میں تھرو آؤٹ پاکستان، آپ کو پتا ہے میں پاکستان میں پشاور سے کراچی تک، کراچی سے دوسرے شہروں تک میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے وارڈروب میں جو 100% کپڑے ہیں اس میں سے آپ کتنے پہنتے ہیں، تو مجھے جواب ملتا ہے وہ یہی ہے کہ 20-30 میں بھی 35%، 60% to 70% آپ کپڑے نہیں پہنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کپڑا جو کسی کا کلر ٹھیک نہیں ہے، کسی کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے، کسی کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 70% کپڑے آئے کیسے آپ کی کلوزٹ؟ آپ نے پے کر کے لیے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے بائنگ مسٹیکس کی ہیں، تو آپ کے وہ پیسے تھے، آپ کو بجٹ تھا۔ اسی طرح غریب آدمی کو دیکھ لیجیے جس کے پیسے کم ہیں، اس سے پوچھے کتنے کلرز اس نے ایسے اس میں رکھے ہوئے جو اس کے اوپر اچھے نہیں لگتے نہ اس نے پہنے، تو اب میں کہوں گا جس کے پاس، ہم دیکھیں ایک مزدور کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مزدور پہ یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی، نہ ہم کسان کی بات کریں اس کو بھی اپلائی نہیں ہوتی، نہ ہم ایک مکینک کی بات کریں اس کو بھی اپلائی نہیں کرتی، ہم ایجوکیٹڈ انٹیلیجنٹ ورکر کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ ایک کلرک ہے اور چاہے وہ سی لیول کا بندہ ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے پاس جتنے بھی اس کے نیڈز ہیں وہ اس نیڈ میں رہ کے ایک اچھی ڈریسنگ کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر اس پاس 10 شرٹس ہیں، فار ایگزامپل 10 شرٹس ہیں، ایک بھی وائٹ شرٹ نہیں ہے، سارے ڈفرنٹ کلرز اس نے جو ہے وہ اپنے رکھے ہوئے کلر میں، تو ہی ہیز میڈ اے رانگ انویسٹمنٹ۔ میں کہوں گا 10 شرٹ کی بجائے ایک وائٹ شرٹ لے لیں، آئی تھنک دیٹس گونا ورک بیٹر فار ہم، وہ اس کو ایک اچھا ایک اس کو جو ہے اس کا امپریشن کریٹ کرے۔ تو اس نے بہت ساری چیزیں خریدی ہیں، اس نے غلط چیزیں خریدی ہیں۔ اور آخری بات اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ ایک بندہ اس کا نام ہے رومن جیکبس، وہ نان وربل کمیونیکیشن کا دنیا میں ایکسپرٹ رہا، which is not here anymore in the world، اس کی اسٹڈی ابھی تک موجود ہے، وہ ہارورڈ کا MIT کا پروفیسر، اس نے کلودنگ کے اوپر، نان وربل کمیونیکیشن کلودنگ کے اوپر ایک لمبی چوڑی اسٹڈی کی ہے، مے بی اس کی جو PDF ہے لائک اباؤٹ couple of miles long، تو اس میں جو سینٹرل بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے کپڑے آپ کی باڈی کے مطابق فٹ نہیں ہیں، ان ادر ورڈس ٹیلر میڈ نہیں ہے، کسٹم میڈ نہیں ہے، اگر لیٹس ایگزامپل کسٹمائز نہیں ہے، ٹو ٹائٹ ہیں، ٹو لوز ہیں، تو آپ لگیں گے غریب۔ سر یہ آڈینس دیکھ رہی ہے، ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں کہ اگر آپ کے کپڑے آپ کی باڈی کے مطابق فٹ نہیں ہیں، یعنی آپ بہت لوز پہنے ہوئے ہیں یا بہت ٹائٹ پہنے ہوئے ہیں، یا دے آر ناٹ اکارڈنگ ٹو یور باڈی شیپ، تو آپ غریب لگیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، رومن جیکبسن کہتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے نان وربل کمیونیکیشن کا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کی فٹنگ پراپر ہے، یعنی کہ آپ کی کسٹمائز ہیں، آپ کی پرسنلائز ہیں، آپ کی باڈی ٹائپ ہے، تو آپ امیر لگیں گے۔ اچھا اب دیکھیے سر، اس کی یہ اسٹڈی دیکھیے، کہیں بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ کپڑے مہنگے ہونے چاہیے،
آپ کا کیا حال ہے MIT کا بندہ، ہارورڈ کا بندہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ مہنگے کپڑے بھی اچھے لگ سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ یار زارا کا کیوں نہیں آپ نے پہنا ہوا برانڈ. آپ نے اگر امیر لگنا ہے تو آپ ورساچی کا پہنے، آپ ارمانی کا پہنے. اتنا نائف تو نہیں ہو سکتا نا رومن جیکبس. اس کا مطلب اس نے تو اپنی اس ایکویشن میں ڈالا ہی نہیں ہے. تو اس نے فٹ کو جو فٹ، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فٹ جو ہے وہ امپیکولیٹ ہونی چاہیے، امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے جو بھی کپڑے، چاہے وہ شرٹ ہے، چاہے پینٹ ہے، چاہے کوٹ ہے، چاہے آپ جتنے مرضی پیسے لگا لیں اس کے اوپر، جتنے مرضی اچھے برانڈ کا لے ہیں، لیکن اف دا فٹ از ناٹ گڈ یو گونا لک غریب. اچھا غریب کو سر غریب کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ غریب کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ غریب کو لوگ ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس کو ڈسمس کرتے ہیں. تو آپ ایک ٹرینر ہیں، آپ غریب لگتے ہیں. Tell me this, how it's going to work in your favor? سر I don't think so. یہ تو گیم ہی اوور ہو گیا. گیم ہی اوور ہو گئی. اگر ٹرینر غریب لگ رہا ہے تو پھر تو آڈینس تو سر یہ وہ ٹرینر ہیں جو مجھے کہتے ہیں یا ہم جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ملینز بنانا سکھا رہے ہیں، ہم آپ کو سکسیسفل بنانا سکھا رہے ہیں. یہ نا ٹریننگ کا جو باٹم لائن کیا ہے، کیا میری بات سنو، ہم پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا. ہم کامیاب، ہم آپ کو چاہیں گے آپ کامیاب ہوں. تو آپ اگر کامیاب نہیں لگتے تو پھر آپ کا میسج جو ہے آف والے. سر اٹ واز اے ونڈرفل سیشن، ونڈرفل کمیونیکیشن، انٹریکٹیو سیشن، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایک تو جینٹس کے بارے میں، لیڈیز کے بارے میں، اور ٹرینرز کو کیسے ڈریس اپ ہونا چاہیے. یہاں میں کنکلوڈ کرتا ہوں. سر کوئی ایک آخری میسج آپ اپنی آڈینس کو دینا چاہیں گے جو ہمیں دیکھ رہی ہے؟ جی آخری میسج میں یہ دوں گا کہ ہر روز جب صبح تیار ہوتے ہیں تو یہ سوچیں کہ آپ نے کس کو ملنا ہے، آپ کی آڈینس کون ہے. اگر آپ نے کوئی اسپیچ کرنی ہے، آپ کی ٹریننگ کرنی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کی آڈینس کون ہے. اگر آپ نے ویسے باہر جانا ہے تو سوچیں کس کو ملنا ہے. تو آپ یہ سوچیے کہ وہ جس کو ملنے جا رہے ہیں وہ آپ کا کیسے امیج دیکھنا چاہتے ہیں. پھر آپ سوچیے کہ میرا امیج کیا وہ ہے. پھر وہ چند جو سینٹرل باتیں میں نے آپ سے کی ہیں کہ آپ کو کریڈیبل لگنا ہے، آپ کو سکسیزفل لگنا ہے، آپ کو ٹرسٹ وردی لگنا ہے، آپ کو جو ہے وہ کمپیٹنٹ بھی لگنا ہے، نالجبل بھی لگنا ہے. تو آپ جائیں مرر کے سامنے، آپ کسی سے پوچھیں نہیں صبح جب تیار ہوتے ہیں، نہ اپنی اسپاؤس سے پوچھیں. اگر اسپاؤس سے پوچھیں گے اسپاؤس کیا کہے گی؟ سنی یو لک گریٹ. اگر آپ کسی دوست سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ مرر سے پوچھیں. مرر آپ کو جو ہے نا وہ مرر نیور لائز. تو آپ دیکھیں کیا وہ لگ رہے ہیں. اگر نہیں لگ رہے تو آپ جائیں اپنے وارڈروب میں جائیں، آپ اپنے کپڑے چینج کریں. اور اگر آپ کو پراپر کپڑے نہیں ہیں تو پھر you can reach out to me. I think I can help you out. A person like me who can sit down with you and can help you کہ آپ کے پاس effective wardrobe کیسا ہونا چاہیے. So this time you have to do it every day. آپ کی ایک سگنیچر لک ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ بڑے اچھے لگیں، ایک دن آپ somewhat اچھے لگیں، اور تیسرے دن آپ کہیں کہ یہ بتا کہ یہ وہی صاحب ہیں. تو آپ کی ایک سگنیچر، ایک کنسسٹنٹ لک ہونی چاہیے. آپ ایک اپنے برانڈ ہیں اور آپ کو ایک کنسسٹنٹلی اپنے برانڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. Thank you so much, Mr. Hamid Saeed. It was a lovely and very interactive session with you. Hope to learn a lot from you in coming sessions as well. یہاں پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس آخری بات کے ساتھ کہ جیسے آپ نے کہا کہ 7 سیکنڈ، تو ڈریسنگ کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اینڈ اف یو نیڈ consultancy, if you need guidance, if you need advices regarding dressing, so we have Mr. Hamid Saeed. You can always contact him and visit him at his showroom. So I would like to conclude. Thank you so much, sir, for having an interactive session. اور انشاءاللہ پھر ہم اپنی آڈینس کو یہی کہنا چاہیں گے، پھر کسی اور ٹاپک، کسی اور نئے دن، کسی اور ٹرینر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. عبدالرافع حنفی سائننگ آف. ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.